إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ سبا کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی، اور نہ اس پر جو بین یدی، جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اذ الظالمون، کہ جب یہ سب ظالم اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ضد کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ رکے اور اڑے ہوئے ہیں اور اپنی اس بات پر تکبر کر رہے ہیں. کاش کہ آپ دیکھتے، اذ الظالمون، جب یہ سب ظالم موقوفون، کھڑے کیے جائیں گے، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الى بعض القول، اس وقت لوٹار رہا ہوگا ان کا بعض الى بعض، بعض کی طرف، القول، بات کو. یقول الذین، کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو سب کمزور سمجھے گئے، للذین، ان لوگوں سے جو استکبروا، جن سب نے تکبر کیا، جو بڑے بنے ہوئے تھے. لولا، کیا کہیں گے وہ کمزور لوگ ان بڑوں سے کہیں گے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب ضرور ایمان لانے والے ہو جاتے. قال الذین استکبروا، پھر وہ کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو سردار اور لیڈر تھے، للذین، ان لوگوں سے کہیں گے، استضعفوا، جو سب کمزور سمجھے گئے، انحن صددناکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ ہدایت آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو سب کمزور سمجھے گئے، للذین، ان لوگوں سے جو استکبروا، جن سب نے تکبر کیا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل، بلکہ انہوں نے کیا کہا، کیا کہیں گے، بل مکر اللیل، بلکہ چال بازیاں رات اور دن میں تمہاری چال بازیاں تھیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ہم بنائیں اس کے شریک، واسروا الندامہ، اور اس دن وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما، جب راؤ العذاب، وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال، اور ہم کر دیں گے الاغلال، طوق فی اعناق الذین، گردنوں میں ان لوگوں کی، کفروا، جن سب نے کفر کیا، هل یجزون، نہیں وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، الا ما كانوا يعملون، مگر وہ جو سب عمل کیا کرتے تھے. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم، بے شک اس کا جو تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، کافرون، سب انکار کرنے والے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، نحن، ہم اکثر و زیادہ ہیں، اموالا، مال کے اعتبار سے، و اولادا، اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم سب عذاب دیے جانے والوں میں سے. قل، کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، بے شک میرا رب، یبسط، وہ کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کا تذکرہ، جو دنیا میں جو لوگ، کچھ لوگ جو ہے جن کے پاس مال زیادہ ہے، بڑے ہیں، پیسے والے، اکثر معاشرے کے لیڈر، قائد اور ٹرینڈ سیٹ کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں. اور کمزور لوگ، چونکہ کمزور لوگوں کے مالی مفادات بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے وہ کریں گے یہ بھی انہیں کے پیچھے. پھر قیامت کے دن بھی ان کو جب سامنے لایا جائے گا نا، اس وقت یہ کمزور ان سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے نا تو ہم تو ہدایت قبول کر لیتے. ان کی آپس میں کچھ گفتگو ہے. وقال الذین، پہلے اس کا ذکر ہے کہ دنیا میں کافروں نے کہا کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، جو آپ کے ہاتھ، یعنی آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، جو آپ لے کے آئے ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کاش اس وقت کو آپ دیکھتے، اس وقت کو یاد کرتے کہ جب یہ سب مجرم اور کافر لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے ہوں گے. اس وقت کیا کریں گے؟ اب تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں نا، ضدی اور ہٹ دھرم بنے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے، قبول نہیں کر رہے ہدایت.
اس وقت اپنے جرم کا وبال دوسرے پر ڈالیں گے، ایک دوسرے پر ڈالے گا، یرجع بعضهم الی بعض، بعض وہ کہے گا تیرا قصور ہے، وہ کہے گا تیرا قصور ہے، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے، بلیم ایک دوسرے پر ڈالیں گے، حالانکہ سب کا ہی اپنا اپنا قصور ہوگا نا، لیکن وہ الزام دوسرے پر ڈالیں گے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ کہے گا اس کا قصور ہے، وہ کہے گا اس کا قصور ہے۔ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کو جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، سردار تھے، لیڈر تھے، جن کے پاس اختیار تھا، جن کے پاس سارا دنیا کا سسٹم اور نظام تھا، اور وہی لوگ ہی ٹرینڈ سیٹ کرنے والے تھے۔ اب یہ کمزور لوگ ان کو کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے تھے نا، جیسے تم کہا کرتے تھے ہمیں، ہم وہی کچھ کیا کرتے تھے۔ قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں ان کو وہ کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لانے والے بن چکے تھے، ہم تو ایمان لے آتے، ہم تو مان لیتے، تمہاری وجہ سے ہم نے نہ مانا۔ مطلب کیا؟ یعنی تم ہی ہو ہمارے گمراہی کا ذریعہ۔ پھر اصل بات ہے یہی نا، ذریعہ تو بن جاتے ہیں نا۔ دیکھیں نا کئی لوگ جنہوں نے اپنے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، اور ان پیر، پچھلے رکوع میں بھی بات کی نا میں نے، کہ ان پیروں نے، ان درباروں کے گدی نشینوں نے کتنی خلقت کو گمراہ کیا ہوا ہے، اس چیز پر لگایا ہوا ہے کہ سالانہ عرس پہ آؤ، اتنی دیگیں دو اور نذرانے مانو، فلاں کر لو، یوں کر لو، پیسے دے دو بس، پھر نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ شریعت کو سیکھنے کی، نہ علم کی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گمراہ کیا ہوا نا ان لوگوں نے۔ اور یہ مذہبی قائد بھی ہو سکتے ہیں، درباروں کے مجاور اور جو ہے گدی نشین، اسی طرح سیاسی لیڈر بھی۔ آج تو سیاست میں بھی سیاسی لیڈروں کو اتنا بڑا چڑھا کر بنا دیا گیا ہے کہ وہ ان کے پیچھے جانے قربان کر رہے ہیں لوگ، اور پھر ان کی ہر صحیح بات ہے یا غلط بات ہے اس کے پیچھے چلنا اپنے لیے جو ہے نا وہ لازم اور فرض سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت جن کے قائد، یعنی جو بڑے لیڈر، وہ بھی گمراہ تھے، وہ بھی غلط راستے پر تھے، یہ پیچھے ان کی پیروی کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، اور انہی کی باتوں کے پیچھے لگ کر قرآن و حدیث کو چھوڑ دینے والے، علم کو حاصل نہ کرنے والے، اصل حقیقت کو نہ پہچاننے والے، کیا ہوگا ان کا؟ وہ اس وقت جا کر کہیں گے بڑے لوگوں کو لولا انتم لکنا مؤمنین، تم نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لانے والے تھے، ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی، حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، یا اگر تم نہ ہوتے تو ہم حقیقت کو سمجھتے، تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا نا ہم نے۔ آگے چل کے آئے گا سورہ یاسین میں کہ مشرکین مکہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جھوٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غلط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ یہ بناتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، کیونکہ دنیا میں نا آج بھی ایسے ہی ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے دیں، مال کی فراوانی دے دیں، پیسہ اس کے پاس ہو، دنیا کی عیش و آرام اس کے پاس ہو، جدید ترین سہولتیں اس بندے کے پاس ہوں، تو وہ ایک جھوٹے کانفیڈنس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جھوٹا کانفیڈنس اس کو ہوتا ہے کہ سارا کچھ میں ہی ہوں بس، چونکہ میرے پاس عزت ہے، میرے پاس دنیا کی دولت ہے، مال و متاع ہے، تو عقل کل بھی میں ہوں۔ تو میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک شعر سنایا تھا اسی کانٹیکس میں، اور جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ بس امیر ہو جائے اس کا عیب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پیسہ ہے نا اس کے پاس، جو کر رہا ہے یہ ٹھیک ہوگا۔ ان کی، اور پھر غربت کے بارے میں وہ بھی ایک شعر ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، ان کی امیری نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ وہ امیر ہیں تو عیب چھپے ہوئے ہیں، اور پھر یہ امیر لوگ، پیسے والے، دولت والے، یہ جھوٹے کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہم ہی ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں جو چیز بس اسی کو فالو کرو۔ یہی چیز مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے، جو لیڈر تھے، وہ کمزوروں سے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی نہیں ہے، نہ مانو اس کو۔ اگر یہ ہدایت ہوتی ہے، سورہ احقاف میں آئے گا، سورہ احقاف میں وہ کہتے اگر یہ سچ ہوتا، یہ حق ہوتا، ہم نہ مانتے، یعنی عقل کل ہم، پیسہ ہمارے پاس، سردار ہم، چودھری ہم، سارا کچھ ہمارے، اگر یہ سچی بات ہوتی تو ہم کیوں نہ مانتے؟ یہ سچی ہے ہی نہیں، اس لیے مانتے نہیں ہم۔ اور اگر کسی عقل مند انسان کے پاس دین ہو لیکن دولت نہ ہو،
آج بھی یہی چیز ہے، یہی دنیا کے پیسے والے، دولت والے اور دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ لوگ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دینداروں کے پاس، علم والوں کے پاس اگر دنیا نہیں ہے نا، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ نکمے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ آئیڈیاز نہیں، ان کے پاس علم نہیں۔ علم ہوتا تو پیسہ نہ ہوتا، علم ہوتا تو یعنی پیسے کو دلیل بنایا ہوا ہے علم کا، پیسے کو عقل مندی کی جو ہے وہ علامت بنایا ہوا ہے، جبکہ کئی عقل مند انسان فاقوں میں رہتے ہیں، کئی ڈگریوں والے پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیسے کا دینا آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں، فراوانیاں کر دیتے ہیں، اور دونوں امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، کبھی دولت کا مل جانا امتحان ہوتا ہے، کبھی فقیری کا آ جانا امتحان ہوتا ہے، دونوں امتحان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضامندی کی بھی علامت نہیں ہے، اور یہ انسان کے ذہین، عقل مند اور راہ حق پر ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کا بہت بڑا ایک فتنہ ہے دولت بھی فتنہ ہے، اگر وہ حرام سے ملے یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اور پھر یہ نظریہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کسی اونچے منصب پر ہے، سٹیٹس اور معیار اور مقام ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ عقل مند ہے، یہ کامیاب ہے، چاہے وہ حرام کی دولت اکٹھی کر رہا ہو۔ کہاں سے کامیاب ہے وہ؟ جس کے پاس اللہ کی بغاوتیں کر کے، لوگوں کو لوٹ مار کر کے اور دھوکے دے کر، فراڈ کر کے اس نے جو ہے وہ پیسہ کما لیا ہے، وہ کامیاب ہے۔ حجی ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی کہ فلاں لوگ جو ہے وہ ایک شخص ہمارے جاننے والے کہہ رہے تھے کسی کے بارے میں کہ یہ لوگ ہمارے ہمسائے تھے اور اتنے غریب تھے، فاقوں میں تھے، فلاں کرتے تھے، اور پھر جو ہے آج ان کی اپنی ایئر لائن ہے، بڑے بڑے ان کے جو ہے پلازے ہیں، ان کے پلاٹ ہیں، ان کی جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، وہ دور تک بہت امیر جو ہے۔ اور پھر ہے کیا؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دھوکے کر کے، فراڈ کر کے، لوگوں کے مال لوٹ کر عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ اربوں کے مالک بن چکے ہیں، لیکن اربوں کے مالک بننے کا جو سفر ہے، کئی غریبوں کا خون نچوڑا ہے، کئی لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، کئی زمینیں جو ہے وہ غصب کی ہیں، کہیں پر جو ہے ملکی کرپشن کی ہے اور حکومت کا مال کھایا ہے، اس میں بھی عوام کا ہی ہے نا، ملک کو لوٹا ہے، کہیں پر انسانوں کو لوٹا ہے، اور آج اتنی ترقی پر پہنچ چکے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے۔ ایسی کامیابی کتنے دن دنیا میں عیاشی کر لے گا؟ قیامت کے دن پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا، وہاں ایک پیسے کا حساب ہونا ہے، اور کچھ نہیں ملے گا تو لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ایسی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اللہ ایسی کامیابیوں سے بچائے۔ ٹھیک ہے نا، پیسہ ہماری ضرورت ہے، کمائیں، حلال کا کمائیں، لیکن حرام کمانے والا، اس کو دنیا کی ساری عیاشیاں مل گئیں اور سہولتیں مل گئیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ ذہین اور فتین ہے اور بڑا کامیاب ہے، وہ ناکام ترین انسان ہے جو حرام کما کے اپنی دنیا کو تو سیٹ کر رہا ہے لیکن اپنی آخرت بھول رہا ہے۔ کہاں عقل مند ہے؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک قطرہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ ایک قطرہ، وہ کامیاب ہے انسان، وہ عقل مند ہے انسان جو ایک قطرے کو سنوارنے کے لیے پورے سمندر کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا آرام، چین اور سکون اور اطمینان، وہ جنت یہاں جو چاہو گے کرو گے، اس زندگی کو، اس کو ٹھوکر مار کے، اس کو داؤ پہ لگا کے، اس کو خراب کر کے، حرام کما کے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کے دنیا کی چند روزہ زندگی کی کچھ سکون اور آرام پا لے گا۔ سکون آتا بھی نہیں ہے، پھر دولت میں سکون تھوڑی رکھا ہے اللہ نے۔ چند پیسے ٹکے کما کے، شہرت لے کے کیا کر لے گا؟ ہمیشہ کی زندگی تو خراب ہوگی نا۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے تم نہ ہوتے نا ہم مومن بن جاتے۔ وہ بھی آگے کہیں گے، وہ تکبر کرنے والے بڑے لوگ، سردار لوگ، جن کو فالو کیا گیا، جن کے پیچھے چلا گیا، وہ کیا کہیں گے؟ للذین استضعفوا، ان کمزوروں کو کہیں گے، پیچھے چلنے والوں کو، انحن صددناکم، ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، ہم نے روکا تھا۔ یعنی جس طرح پیغمبروں کی دعوت ہمارے لیے تھی، اسی طرح تمہارے لیے بھی تھی، تم مان لیتے؟ یعنی تم نے اگر ہماری پیروی کی، ہمارے پیچھے چلے، تو دنیا میں تمہارے بھی تو مفادات تھے، اس طرح ہمارے مفادات تھے، تمہارے بھی تھے مفادات، ٹھیک ہے نا؟ اور مفادات دونوں کے تھے، زیادہ بڑوں کے، لیکن چھوٹوں کے بھی مفادات، ان کی بھی جو ہے ذریعہ آمدن اور ذریعہ معاش ان کے تحت ہوتا ہے، ان کے تابع ہوتے ہیں۔
اور پھر جو پیغمبر کا راستہ، جو دین کا راستہ، جو آخرت کو سنوارنے والا راستہ، وہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، شروع میں کمزور جتنے بھی تھے، غریب فقیر صحابہ، غلام صحابہ، کتنے ان پر ظلم ہوئے، کتنی قربانیاں دی انہوں نے۔ وہ قربانیوں والا راستہ ان کو کیا کہا، تم نے وہ چنا نہیں، ہمارے پیچھے چلے، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم بھی مجرم تھے۔ صرف ہم آج یہ نہ کہو کہ ہم مجرم ہیں، تم بھی مجرم تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ، قال الذین استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے، جو کمزور تھے، ان کو جو متکبر تھے، بل مکر اللہ، کیا کہیں گے، دن رات تم ہی تو ہمیں حکم دیتے تھے نا کہ ہم اللہ کا کفر کر دیں، تم ہمیں شرک کی دعوت دیتے تھے، تم ہمیں کفر کی دعوت دیتے تھے، تم ہمیں اللہ کے بغاوتیں اور نافرمانیوں کے جو ہے مواقع فراہم کرتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اللہ کے شریک بنائے ہم، بیٹے فلاں سے ملیں گے، فلاں کے دربار اور مزار پہ جاؤ پریشانیاں ٹل جائیں گی، اللہ کے مقابلے میں شریک تم نے بنوائے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اب دونوں جو ہیں وہ بڑے بھی، لیڈر بھی اور ان کے پیچھے چلنے والے پیر بھی اور ان کے مریدین بھی، جنہوں نے باغی بنایا رب کا اور نافرمان کیا اور شرک کیا، وہ پیر بھی اور مرید دونوں، لیڈر اور ان کے پیچھے چلنے والے، ندامت کو چھپائیں گے، شرمندگی کو چھپائیں گے جب دیکھ رہے ہوں گے عذاب۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اللہ فرماتے ہم نے توق رکھے ان کی گردنوں کے لیے، فی اعناق، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو وہ عمل کرتے رہے، جتنا وہ عمل کیا، جتنی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، اس کا بدلہ تو ان کو ملے گا نا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، لیکن جتنا کیا ہے اتنا ملے گا۔ توق ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں اپنی انہی بڑی گردنوں کی وجہ سے کہ فلاں نام بنے گا، فلاں ہم بڑے چودھری، ہم خان، ہم ملک، ہم فلاں، اپنی اس چودراہٹ کی وجہ سے، اپنی جو ہے سرداریاں قائم رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے نہیں مانتے تھے نا۔ پیغمبر کی دعوت یہی تھی نا کہ انصاف کرنا ہے، عدل و انصاف ہے، پیغمبر کی دعوت یہ تھی کہ کوئی کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت نہیں ہے، مال و دولت والے دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہ سمجھے، اور اسلام کا جو نظام عدل ہے، اس نظام عدل کو قبول کرتے ہوئے ان کی سرداریاں ساری جاتی تھیں، کیونکہ ان کی سرداریاں تھیں ظلم پر، کمزوروں پر ظلم کرنا، اور یتیموں کا مال کھا جانا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ان کو بلا وجہ ان سے مزدوریاں کرانا اور ان کو جو ہے پیس کے رکھنا، اور ان کے خون اور پسینے کی کمائی سے اپنی عیاشیاں کرنا، اسی پر ہی ان کی قائم تھی سرداریاں۔ اور آج بھی بڑے بڑے جتنے بھی بزنس مین ہیں اور سردار ہیں، یہ جو سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے قوم کو، یہ اسی طرح ہی تو ہے نا، غریب مزدوریاں کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر اپنے پیسے سے سود پہ پیسہ دے کر اور غریبوں کا خون نچوڑ کر ان پہ ٹیکس لگا کے وہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ حل یجزون، وہ بدلہ دیے جائیں گے جتنا ظلم کرتے رہے دنیا میں انسانوں پر اور اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالتے رہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اس کا تو بدلہ انہیں ملے گا۔ آگے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں ڈرانے والا مگر ان کے خوشحال، یہ جو تو شروع سے اللہ فرماتے چلا آ رہا ہے، جس بھی بستی میں ہم نے رسول کو بھیجا ان کے جو خوشحال لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، سب سے پہلے انکار کرنے والے وہی تھے، کیونکہ ان کی سرداریاں جانے کا خطرہ تھا، ان کی پگڑیاں گرنے کا خطرہ تھا، سرداریاں تھیں ظلم پر، ہر کسی نے، ہر کنبے اور قبیلے نے اپنے اپنے قانون بنائے ہوئے تھے، اور سرداروں نے جو ہے کمزور لوگوں کو نیچے لگا کر ان سے محنتیں اور مزدوریاں کرا کے، ان سے ٹیکس لے کے، ان کو جو ہے سود کے قرضوں کے نیچے دبا کر اپنی اپنی سرداریاں قائم کی ہوئی تھیں، اور اسلام کے آنے سے ان کی سرداریوں کے جانے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ہم انکار کر دیں، ہم نہیں مانتے اس کو، کیونکہ اسلام دین امن کا دین ہے، اور امن جب آتا ہے تو پھر سب کو امن ملتا ہے، کوئی مظلوم نہیں رہتا، ظالم کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پھر مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی سرداریاں ظلم پر قائم تھی، تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور پھر جو ان کے ماتحت لوگ ہوتے ان کو بھی روکتے۔ وقالوا نحن اکثر، اور کیا کہتے ہیں، اکثر اموالا واولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، یعنی وہ اس چیز کو اپنے لیے حق ہونے کی دلیل سمجھا کرتے تھے، مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ، تو ہم حق پر ہیں۔ اس دور میں تو اولاد پر فخر نہیں کیا جاتا، صرف مال ہی ہے بس، اس دور میں اولاد کا زیادہ ہونا بھی قابل فخر سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج مال کا زیادہ ہونا، عہدوں کا زیادہ ہونا اور اپنے فالورز کا زیادہ ہونا قابل فخر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس دور میں مال اور اولاد کا ہونا زیادہ
قابل فخر سمجھا جاتا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ اب مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. تو ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے بات کی نا، آج بھی کئی لوگوں کا یہی ہے کہ جن کے پاس عہدے زیادہ ہیں، دولت زیادہ ہے، ان کے فالور زیادہ ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، وہ سمجھتے ہیں پھر عقل کل بھی ہم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم بھی سارا ہمارے پاس ہے. اور اگر کوئی دیندار، سمجھدار، علم والا انسان ان کو کوئی مشورہ دے تو آگے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں اگر اس کا مشورہ بڑا اچھا ہوتا تو خود اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا، اس کی اگر دلیل میں وزن ہوتا، اس کی بات میں علم ہوتا، اور اس کا یہ ذہین و فطین ہوتا تو دولت ہوتی ہے اس کے پاس. یہ دلیل نہیں ہے. عقل مند ہونا اس بات کی، دولت مند ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ عقل مند بھی ہے. کئی دفعہ دولتیں بے عقلوں کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. اور نہ ہی دولت مند ہونا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. نہ ہی دولت مند ہونا اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، نہ ہی دولت مند ہونا عقل مندی کی نشانی ہے. ہاں ٹھیک ہے، عقل مند کو بھی اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہیں اس کو بھی دیتے ہیں. کبھی کبھار ہو سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہے اس کو اللہ دنیا بھی دے دیں، لیکن یہ دلیل نہیں ہے. ہاں اس کے پاس دولت ہے، دنیا ہے، دنیا کا پیسہ ہے، عیش و آرام ہے، حلال سے اس نے حاصل کیا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے، پھر تو اس کے لیے نعمت ہے. لیکن اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کی دنیا اس کو اللہ کا باغی اور نافرمان بنا رہی ہے، دور جا رہا ہے اللہ سے، تو وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. وہ اس کے لیے وبال ہے، امتحان ہے جس میں وہ ناکام ہو رہا ہے. وما نحن بمعذبین. وہ کیا سمجھتے؟ مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے تو ہمیں کہاں عذاب دیا جائے گا؟ یعنی اللہ نے جس ہمیں دنیا میں دیا ہے نا، یہ سورہ کہف میں ہم پڑھا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دنیا ہے نا، پہلے تو آخرت ہوگی ہی نہیں، مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اگر ہوئی بھی صحیح آخرت تو جس طرح اس دنیا میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ان کو کچھ نہیں دیا، وہاں بھی اللہ ہمیں دے گا، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ سمجھ لیا ہمیں کون عذاب دے گا؟ اس دنیا میں عیش و آرام ہے، سرداریاں اور چودران. ہمیں اس دنیا میں کوئی سزا دے سکتا ہے؟ یہاں نہیں دے سکتے کوئی. یعنی طاقت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس، پورے کنبے اور قبیلے کا نظام اور اس کی حکومت ہمارے پاس ہے، ہمیں کوئی عذاب اور پھر اللہ نے دی ہے، مرنے کے بعد ہی ہمارے ساتھ ہوگا. یعنی غلط نظریہ اور کنسپٹ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا. آج بھی کئی لوگوں کا یہی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے تو اللہ راضی ہے ہم پر، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیں گے، چاہے وہ باغی اور نافرمان ہو. اللہ کے ہاں یہ اصول اور قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قل ان سے کہیں اللہ کا کیا اصول اور قاعدہ ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دیں یبسط الرزق لمن یشاء، تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں، اور جس کے لیے چاہے رزق کو بڑھا دے، زیادہ کر دے، اپنے نافرمانوں کو دے دے. وہ چاہے تو فرما برداروں کو دے دے، وہ چاہے تو فرما برداروں کو نہ دے، نافرمانوں کو دے دے. وہ جب چاہے جس کا چاہے رزق بڑھا دے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزتیں عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے عزیز کر دے، عزت والا بنا دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو اس کے ہاتھ میں. جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، بادشاہی سے اٹھا کر فقیر بنا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. ان ربی، میرے رب کے اختیار میں. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اپنے رب کے ان فیصلوں سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے. وہ غلط سوچ اور غلط کنسپٹ ان کا بن چکا ہے کہ دولت مندی عقل مندی کی اور رب کی رضامندی کی نشانی ہے، جبکہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی یہی مضمون چل رہا ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.